بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبرنامے میں دن بھر کی اہم خبروں کو لے کر میں سید احمدیات ندوی۔ آج کے خبرنامے میں جانیے کہ یوگی حکومت کا غیر قانونی تعمیرات کا قصہ نشانہ صرف مسلمانوں کے مذہبی مقامات ہی کیوں؟ مدھیہ پردیش میں انسانیت سوز واقعہ آخر کس درندگی پر اتر آئی ہے عوام؟ الیکشن کمیشن نے بنگال میں 8 اخبارات کو بھیجا نوٹس۔ صدر جو بائیڈن کا بیان کہ میں امریکہ اور ایران کے تعلقات پر کئی سال سے ہوں پریشان۔ اس کے ساتھ مزید اہم خبریں دیکھیے گا میرے ساتھ۔ بڑھتے ہیں پہلی خبر کی طرف۔ اصلاح معاشرہ کمیٹی آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے مسلسل کئی روز سے سادہ اور آسان نکاح کی مہم چلائی جا رہی ہے اور اس کے تحت مختلف پروگرامات منعقد کیے جا رہے ہیں۔ اس کے فائدہ عوام میں محسوس بھی کیا جا رہا ہے۔ اسی کی ایک کڑی کے طور پر آج آن لائن کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں کئی چیدہ اور چنیدہ شخصیات نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی سیکریٹری جناب ظفریاب جیلانی صاحب نے کہا کہ پرسنل لا بورڈ کی جانب سے چلائی جانے والی سادہ اور آسان نکاح مہم وقت کی اہم ضرورت ہے اور جس منظم طریقے اور وسیع پیمانے پر یہ مہم شروع ہوئی ہے اس سے اس بات کی امید کی جائے گی کہ اصلاحی کاموں کی بنیاد مسلم معاشرے میں مضبوط ہوگی اور خاص طریقے پر نکاح کے سلسلے میں پائی جانے والی خرابیوں پر قدغن لگے گی۔ اس آن لائن کانفرنس میں ملک کی ممتاز شخصیات اور کئی اہم تعلیمی اداروں کے سربراہ حضرات نے شرکت کرتے ہوئے سادہ اور آسان نکاح مہم کو برادران وطن تک وسیع کرنے کی گزارش کی۔ اسی طرح انہوں نے خوشگوار ازدواجی زندگی کے لیے کاؤنسلنگ کی اہمیت پر بھی روشنی ڈالی اور یہ بھی کہا کہ جلسوں اور کانفرنسوں سے زیادہ عملی نمونوں کی ضرورت ہے۔ مولانا محمد عمرین محفوظ رحمانی صاحب سیکریٹری آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے کہا کہ نکاح کو آسان اور سادہ بنانے کے سلسلے میں بورڈ کی جانب سے ایک اقرارنامہ مرتب کیا گیا ہے، جس پر تمام مسالک اور مکاتب فکر کے ذمہ دار حضرات کے دستخط لیے گئے ہیں۔ اس اقرارنامے کو آنے والے جمعے کو ہر مسجد میں بھیجا جائے گا اور مسلیان سے سادہ اور آسان نکاح کے سلسلے میں اقرار کروایا جائے گا۔ اسی طرح اس اقرارنامے کو ہر مسجد میں آویزہ کرنے کی کوشش بھی کی جائے گی۔ اقرارنامہ ہم نے مرتب کیا اور الحمدللہ اس پر ہر مسلک کے اور مکتب فکر کے ذمہ دار حضرات نے دستخط کیے اور وہ دو تین دن سے اخبارات میں مسلسل شائع بھی ہو رہا ہے اور ہم لوگوں کی کوشش ہے کہ ہر مسجد میں جمعہ میں وہ پڑھ کر سنا دیا جائے، لوگوں سے اقرار لیا جائے، اسی طرح مسجد میں آویزہ کر دیا جائے، مسجد میں اس کی پرنٹ نکال کر لگائی جائے۔ الحمدللہ ایک منصوبہ بنایا گیا ہے۔ صرف شادی کا یا نکاح کا سادگی سے ہو جانا کافی نہیں ہوگا، بلکہ اس کے بعد کی زندگیوں کو بچانا اور محفوظ رکھنا اور یعنی جو اسلامی تعلیمات ہم پر جو ذمہ داریاں زوجین پر عائد کرتی ہے ان کا جاری رہنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ تو شادی سے پہلے کاؤنسلنگ، شادی کے بعد کاؤنسلنگ، یہ بھی جو ہے وہ اس کا کہیں کوئی نظم نہیں ہے ہمارے یہاں۔ بڑھتے ہیں دن کی اس خبر کی طرف جس نے آج ہر پڑھنے والے کو پشیمان اور شرمسار کر دیا ہے۔ مدھیہ پردیش پولیس نے علی راجپور ضلع میں 6 افراد کو اس وقت گرفتار کیا جب گاؤں والوں نے مبینہ طور پر جنسی زیادتی کے شکار ایک 16 سالہ بچی کو شخص کے ساتھ پریڈ کروائی جس پر زیادتی کا الزام ہے۔ گرفتار ہونے والوں میں عصمت دری کا ملزم اور اس واقعے میں ملوث 5 دیگر افراد شامل ہیں۔ یہ معاملہ اتوار کے روز سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ایک ویڈیو کے بعد سامنے آیا جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ شکایت کنندہ اور ملزم دونوں کو رسیوں سے باندھا گیا ہے اور ان کے گرد گھومتے ہوئے کچھ مردوں کے ساتھ انہیں پریڈ کرائی گئی۔ اسے این ڈی ٹی وی نے رپورٹ کیا ہے۔ نیوز چینل کے مطابق دونوں کو پریڈ کروانے سے پہلے پیٹا گیا اور انہوں نے وہاں پر موجود لوگوں نے بھارت ماتا کی جے کا نعرہ بھی لگایا۔ پولیس کے سب ڈویژن افسر دلیپ سنگھ بلوال نے پی ٹی آئی کو بتایا کہ اتوار کے روز لڑکی کی شکایت کی بنیاد پر 2 FIR درج کی گئی۔ این ڈی ٹی وی کے مطابق پولیس نے بچی کو اس وقت بچایا جب اسے پریڈ کرائی جا رہی تھی۔ ذرا سوچئے گا کہ کیا فلموں کا سین لوگ حقیقی ماننے کی وجہ سے پیش آ رہے ہیں یہ واقعات یا پھر صحیح تربیت کی کمی بن رہی ہے وجہ؟ جانوروں سے بھی آگے بڑھ چکا ہے ہمارا سماج، غور کریں کیونکہ اسی سماج میں ہم بھی رہتے ہیں۔ بڑھتے ہیں تیسری خبر کی طرف۔ الیکشن کمیشن نے آسام کے 8 اخباروں کو پہلے صفحے کی شہ سرخی کی شکل میں بھارتیہ جنتا پارٹی کا ایک اشتہار شائع کرنے کے لیے
نوٹس جاری کیے ہیں جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ پارٹی ریاست کے پہلے مرحلے میں ہفتے کے روز انتخابات سے گزرنے والی تمام 47 نشستوں پر کامیابی حاصل کرے گی۔ کانگریس کی طرف سے اس کے خلاف شکایت کے بعد یہ نوٹس اخباروں کو بھیجے گئے۔ شکایت میں کانگریس نے کہا ہے کہ ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی ہے۔ پارٹی نے انتخابی ادارے پر زور دیا کہ وہ اخبارات اور بی جے پی کے خلاف فوری کارروائی کرے۔ انڈیا ٹوڈے کے مطابق کانگریس کے ترجمان رندیپ سرجیوالا نے بھی بی جے پی پر الزام لگایا ہے کہ وہ آسام میں ووٹروں کو دھوکہ دہی کا شکار بنانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ دریں اثنا آسام بی جے پی کے چیف ترجمان گوسوامی نے دعویٰ کیا ہے کہ اشتہارات پارٹی کے اعتماد کی عکاسی کرتے ہیں جو زمینی رپورٹس پر مبنی ہے۔ آسام میں اسمبلی انتخابات کا پہلا مرحلہ 27 مارچ کو ہوا تھا۔ اگلے دو مرحلہ 1 اور 6 اپریل کو ہونے والے ہیں۔ اور یہ جو آپ کو لگتا ہے یہ خبر ہے، یہ خبر نہیں، بھاجپا کا اشتہار ہے۔ یہ سیدھے سیدھے ایک ہاری ہوئی، بوکھلائی ہوئی، چھٹپٹائی ہوئی اور گھبرائی ہوئی بھارتیہ جنتا پارٹی، ان کے راشٹریہ ادھیکش جے پی نڈا جی اور بھارتیہ جنتا پارٹی کے پورا نیترتو جو ہے ان کے دوارا یہ ایک اپرادھ کیا گیا ہے۔ بڑھتے ہیں چوتھی خبر کی طرف۔ ہائی کورٹ کی ہدایت پر یوگی حکومت غیر قانونی تعمیر کردہ مذہبی مقامات کے خلاف کارروائی کر رہی ہے۔ بارہ بنکی ضلع کی ایک مسجد کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے نماز پڑھنے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ ایڈوکیٹ ظفریاب جیلانی نے کہا ہے کہ اس کے تحت سرکار مسلم عبادت گاہوں کو نشانہ بنا رہی ہے۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے اتر پردیش حکومت کو ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ ریاست میں 2011 کے بعد تعمیر کردہ غیر قانونی مذہبی مقامات کو فوری طور پر ہٹا دیا جائے اور 2011 کے پہلے تعمیرات کو منتظمین کسی دوسری جگہ پر منتقل کر کے تعمیرات کرائیں۔ اس کے بعد سے ہی انتظامیہ مسلمانوں کے مذہبی مقامات کو نشانہ بنا رہی ہے۔ ایک میڈیا نمائندے سے بات چیت کرنے کے دوران بارہ بنکی کے سمیر میں واقع مسجد کے متولی مشتاق علی نے بتایا کہ 9 مارچ کو رات میں ہمیں نوٹس ملا جس کا جواب دے دیا گیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ ضلع انتظامیہ پہلے جواب نہیں لے رہی تھی، لہٰذا ہم نے پوسٹ کے ذریعے جواب بھیج دیا تھا۔ ظفریاب جیلانی نے اس واقعے پر میڈیا نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے بتایا کہ اس کے تحت یو پی سرکار کارروائی کر رہی ہے، لیکن دیکھا جا رہا ہے کہ مسلم عبادت گاہوں کو جان بوجھ کر نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ایڈوکیٹ ظفریاب جیلانی نے بتایا کہ بارہ بنکی کی جس مسجد کو سرکاری زمین پر تعمیر بتایا جا رہا ہے وہ غلط ہے، کیونکہ مسجد انتظامیہ کے پاس سبھی کاغذات موجود ہیں جس میں درج ہے کہ وہاں پر ایک مسجد، اسکول، کنواں اور تحصیل ہے، لہٰذا مسجد غیر قانونی نہیں ہے۔ بڑھتے ہیں 5ویں خبر کی طرف۔ ریاست مہاراشٹر کے ضلع ناندیڑ میں پولیس اور مظاہرین کے درمیان تصادم میں 4 پولیس اہلکار زخمی ہونے کی اطلاع ملی ہے۔ پولیس کے مطابق مظاہرین نے پولیس پر حملہ کیا اور پولیس کی گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچایا۔ اس حملے میں 4 پولیس اہلکار زخمی ہوئے ہیں۔ ناندیڑ میں کورونا کے بڑھتے کیسز کی وجہ سے مقامی انتظامیہ نے پابندی لگا رکھی تھی۔ اس کے باوجود سکھ سماج کے افراد ہولا محلہ پروگرام کرنا چاہتے تھے۔ ہولا محلہ پروگرام روکنے کے لیے پولیس ناندیڑ کے ایک گرودوارہ کے پاس بریگیڈر لگا رکھی تھی، لیکن مظاہرین نے بریگیڈنگ کو توڑ دیا۔ پولیس اہلکار سینکڑوں کی بھیڑ اور تلوار سے لیس لوگوں کے آگے بے بس نظر آئی۔ پولیس کے مطابق مظاہرین نے پولیس پر حملہ کیا ہے، پولیس کی گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ اس حملے میں 4 پولیس اہلکار زخمی ہوئے ہیں۔ اس تعلق سے ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے جس میں نوجوان تلوار لہراتے نظر آ رہے ہیں۔ بھیڑ کے گرودوارہ سے باہر آ گئی ہے۔ مظاہرین نے پولیس بریگیڈر توڑ دیا، گاڑیوں پر بھی حملہ کر دیا ہے۔ بڑھتے ہیں 6ٹھی خبر کی طرف۔ مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ اور ترنمول کانگریس کی صدر ممتا بنرجی نے پیر کے روز کہا کہ وہ خواتین کے خلاف تشدد کی حمایت نہیں کرتے ہیں اور انہیں شعبہ مجمدار کی موت کی اصل وجہ نہیں معلوم ہے۔ ممتا بنرجی نے اس کے ساتھ ہی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کیوں مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے زیر اقتدار ریاست اتر پردیش میں خواتین پر ہو رہی مظالم کے بارے میں خاموش رہتے ہیں۔ ترنمول کے سربراہ نے کہا کہ بی جے پی اب شعبہ مجمدار کی موت پر سیاست کر رہی ہے۔ امت شاہ ٹویٹ کر رہے ہیں کہ بنگال کی کیا حالت ہے، جس پر جواب دیتے ہوئے ممتا بنرجی نے کہا کہ جب اتر پردیش کے ہاتھرس میں خاتون کی زیادتی اور پھر اس کی موت ہوئی، وہ اس پر کیوں خاموش ہے؟ امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان بڑھتے تعلقات پر وہ کئی سال سے پریشان ہیں۔ چند روز قبل امریکہ کے مقابلے میں حلیف ممالک چین اور ایران کے درمیان 2 طرفہ تعلقات کے حوالے سے 25 سالہ اسٹریٹجک معاہدے پر دستخط کیے گئے۔
جس کے بعد سپر پاور امریکہ اور نئی بائیڈن انتظامیہ میں بے چینی کی لہر دوڑ گئی۔ چین اور ایران کے درمیان بڑھتی قربتوں نے امریکی صدر جو بائیڈن کو پریشان کیا ہوا ہے۔ جو بائیڈن اس سے قبل بھی متعدد بار چین سے کشیدہ تعلقات پر تشویش کا اظہار کر چکے ہیں، تاہم حالیہ معاہدے پر بات کرتے ہوئے پہلی بار امریکی صدر نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ایئرپورٹ پر روانگی سے قبل صحافی کے سوال پر کہا کہ چین اور ایران کے درمیان معاہدے پر خدشات ہیں۔ امریکی صدر نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان بڑھتے تعلقات پر میں کئی سال سے فکر مند ہوں۔ واضح رہے کہ جو بائیڈن کی طرف سے بیان اس وقت سامنے آ رہا ہے جب چین اور ایران کے درمیان معاہدہ 25 سال کے لیے ہو چکا ہے اور چین اور روس اب ایک طرف ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور امریکی کرنسی کے خلاف انہوں نے بھی اپنی آواز بلند کر رکھی ہے۔ بڑھتے ہیں 8ویں خبر کی طرف۔ نہر سویز میں تقریباً ایک ہفتے سے پھنسے ہوئے بحری جہاز کو زمین کی گرفت سے آزاد کروا لیا گیا ہے، جس کے بعد رکے ہوئے تقریباً 250 مال بردار جہازوں کی روانگی کا آغاز ہو گیا ہے۔ مصر کی نہر سویز میں گزشتہ ہفتے پھنسنے والے دیو ہیکل بحری جہاز انتہائی کوششوں کے بعد بالآخر نکال لیا گیا اور گرین نامی جہاز کو انجینئروں نے پیر کے دوپہر ساحل سے آزاد کیا۔ اس حوالے سے سوئس کینال انتظامیہ کا کہنا ہے کہ پھنسے ہوئے 400 میٹر لمبے جہاز کی بحالی کے بعد چینل میں ٹریفک رواں دواں ہے۔ نہر کے کنارے جہاز کا سامنے کا حصہ علیحدہ کر لیا گیا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق ویڈیو منظر عام پر آئی ہے جس میں جہاز کو ایک بار پھر نہر میں تیرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے، تاہم بعد میں جہاز کے مالک نے میڈیا کو بتایا کہ اب تک صرف جہاز کا رخ موڑا جا سکا ہے۔ واضح رہے کہ نہر سویز دنیا کے مصروف ترین تجارتی راستوں میں سے ایک ہے۔ گزشتہ دنوں وہ بری طرح بلاک ہو گئی تھی اور جہاز رانی کمپنیوں کو اپنی بحری جہازوں کا راستہ تبدیل کرنا پڑا۔ اس بحری جہاز کی پھنسنے کی وجہ سے عالمی سطح پر سامان کی آمد و رفت میں تاخیر کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ خبرنامے میں فی الحال اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل فکر و خبر ٹی وی کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ مزید خبروں کے لیے لاگ ان کریں فکروخبر.com۔